تقریباً 2-3 ماہ گزرے تھے تو آپ کے چاچوں کو خیال ہوا، خاص کر کے ابو طالب صاحب کو، کہ بھتیجے کی اب تک پرورش اور سارے سلسلے تو ہو گئے، 25 سال مبارک ہو گئے زندگی کے، ان کی شادی بیاہ کو کوئی خیال کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اب ان کے جوڑ کا رشتہ بھی دیکھنا چاہیے، جتنا عظیم یہ ہے، جتنا امانت دار یہ ہے، جتنا دیانتدار یہ ہے، جتنا پاکیزہ یہ ہے، اس جوڑ کا رشتہ بھی ملنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے خاندانوں میں انہوں نے تلاش کی لیکن نہیں۔ ایک رشتہ ازل سے طے تھا، نبیوں کے رشتے فرش پہ نہیں عرش پہ ہوا کرتے ہیں، وہ رشتہ حضرت خدیجہ کے ساتھ طے تھا۔ تو ابو طالب صاحب نے اس حوالے سے بڑی فکر کی، لیکن حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، ان کا نام بڑی قابل اعتبار خاتون تھی، وہ قریش کی، اور حضرت خدیجہ قریش کی عظیم خاتون تھی، پاکیزہ خاتون تھی، ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا، ان کو ملکہ وقت کہا جاتا تھا، اور اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں کے نکاح کے پیغامات آتے رہے، انہوں نے سب کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کی طرف سے طے جو تھا، انہوں نے نفیسہ بنت وہب کے ذریعے سے پیغام بھیجا، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے مل کر یہ معاملات طے کیے، ان کے چچاؤں کے ساتھ بات کی، ابو طالب صاحب سے بات کی، اب عباس سے بات کی، سب سے بات کر کے معاملات ادھر سے طے کیے، پھر فائنل ہاں کر دی ان کو کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے چچے کو بلایا، عمر ابن اسد اس کا نام تھا، اور یہ بڑا کوئی علمی خاندان تھا۔ ان کے ایک چچزاد تھا، اس کا نام ورقہ ابن نوفل تھا، وہ پہ آسمانی کتابوں کا عالم بھی تھا، حضرت خدیجہ کا یہ چچزاد بھائی تھا۔ آگے جا کر اس کا ذکر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کروں گا جب وحی کا نزول ہوگا، پہلی وحی۔ تو یہ سارے آگے حضرت خدیجہ کی طرف سے وکیل عمر ابن اسد ہیں، آپ کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس وقت کے لحاظ سے نکاح ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ نکاح کا جو خطبہ اس وقت تھا وہ ابو طالب صاحب نے پڑھایا، بعض نے کہا کہ عمر ابن اسد نے پڑھا، اور حجاب قبول ہوا، 500 درہم مہر مقرر ہوا، 500 درہم۔ اور یہاں درمیان میں تھوڑا سا مسئلہ بنا کہ وہ تو ایک لینڈ لارڈ خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی لحاظ سے کمزور تھے، غریب تھے، تو اس چاچوں کو فکر ہوا، بعض نے کہا کہ اچھا سے لباس ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ کو پتہ چلا، انہوں نے بڑا اچھا لباس بنوا کے بھجوا دیا، لیکن ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا شاندار لباس بنایا، اور 1000 دینار سونے کے دینار اس سے بری ہوئی تھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، اور فرمایا یہ آپ کی امانت ہے۔ یہ امانت کو جو لفظ بولا تھا اس میں کوئی حکمت تھی، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے احسان مند ہوں۔ تو اب دونوں لباس آ گئے، بڑے شاندار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لباسوں کو دیکھا، فرمایا دونوں بڑے شاندار لباس ہیں، لیکن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو ترجیح دوں گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتاً فرمایا، اور یہ رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال یہ بارات، میں کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے عظیم بارات یہ تھی، اور اس میں رحمتوں کے فرشتے شامل تھے، اور وہ جو عرب کے رواج کے مطابق ڈول باجے اور فضولیات اس سے پاک اور پاکیزہ رحمتوں میں گھیرا ہوا یہ باراتیوں کا یہ ٹولہ جا رہا ہے بڑی شان کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر میں، اور وہاں پر نکاح ایجاب قبول، اور وہاں پر انہوں نے بھی مہمانوں کی خاطر دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعوت کی، 2 اونٹ ذبح فرمائے، اور بڑی شان کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے۔ اس وقت تو عبد المطلب صاحب کے حویلی میں رخصتی ہوئی حضرت خدیجہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حصہ دار تھے اس کے اور چچوں کے ساتھ، لیکن بعد میں حضرت خدیجہ نے اصرار کیا کہ آپ وہاں ہی تشریف لے آئیں، اور میری خواہش ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں شفٹ ہو گئے حضرت خدیجہ کے گھر میں، اور قرآن شریف کی زیادہ سورتیں، مکی سورتیں حضرت خدیجہ کے گھر میں اتری۔
میں کہوں گا کہ مکہ مکرمہ کا جو عظیم مقام ہے مدینہ طیبہ کا، اس کے بعد بڑا مقام وہ ہے عظیم، جہاں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی صورتیں اتر رہی ہیں، جبریل امین کا آنا ہو رہا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ایک صاحبزادہ مدینے میں پیدا ہوا حضرت ماریہ کے بطن سے، باقی ساری اولاد بھی یہاں پیدا ہوئی، 4 بیٹیاں بھی یہاں پیدا ہوئی، آپ کا بیٹا حضرت قاسم یہاں پیدا ہوا، اور آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ جس کا لقب طیب اور طاہر تھا وہ یہاں پیدا ہوا، اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ یہاں پیدا ہوئی، سب سے چھوٹی اولاد یہ تھی، اس لیے اس کو دار فاطمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اب اس مقام کو، حضرت خدیجہ کا وہ جو گھر تھا۔ اتنی رحمتوں کا وہاں پر نزول، اتنی برکتوں کے، جبریل امین ایک دفعہ آئے اور کہا یا رسول اللہ حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، وہ جب آ جائے نا تو کہنا اللہ سلام کر رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے سلام پیش ہو رہا ہے، تو آپ اللہ کی طرف سلام پیش کر دینا اور میرا بھی سلام پیش کر دینا۔ سبحان اللہ، ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ ملکہ وقت تھی اور لوگوں کے نکاح کے پیغامات آ رہے تھے، جب پیارے محبوب کے نکاح میں آئی تو وہ ملکہ جنت بن گئی، اور اب اللہ کا سلام آ رہا ہے، جبریل کا سلام آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آگے بات کروں گا، اور یہ تھوڑا سا حساس معاملہ ہے، اللہ مجھے آپ کو پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔